وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم نبوت کے ایک ملا عبد الرحمن بابا صاحب نے خاکسار کی ایک ویڈیو سے پریشان ہو کر غیر احمدی ملاؤں کے حضرت مرزا صاحب کی جائے وفات سے متعلق ان کے جھوٹے دعوی سے جہاں یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ چھوڑیے اس بحث کو کہ مرزا قادیانی کہاں گرا، کہاں گرے، کیا گرے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ چھوڑو اس بات کو، کہاں گرے، جہاں گرے وہاں، جہاں گرے اس بات کو چھوڑو۔ بحث یہ نہیں ہے کہ کہاں گرے، وہ تو ایک ضمنی بحث ہے کہ کس جگہ گرے۔ وہیں اپنی خفت مٹانے اور عوام کی توجہ اپنی شکست سے ہٹانے کے لیے اپنے ایک اور جھوٹ کو پھر سے دہرایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان مولوی صاحب کی پشیمانی، ان کی اپنی زبانی۔ چھوڑو اس بات کو، کہاں گرے، جہاں گرے وہاں، جہاں گرے اس بات کو چھوڑو۔ بتاؤ کہ کس بیماری میں مرزا قادیانی مرا ہے، یہ بتاؤ۔ بحث تو اصل یہ ہے، بحث یہ نہیں ہے کہ کہاں گرے، وہ تو ایک ضمنی بحث ہے کہ کس جگہ گرے۔ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، ان مولوی صاحب نے اپنی اور اپنی کماش کے دوسرے مولویوں کی خفت مٹانے کے لیے جان بوجھ کر موضوع کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی صاحب کا دعویٰ مولوی صاحب کی زبان میں کچھ یوں ہے۔ ہم مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ مرزا قادیانی وبائی ہیضے سے مر گیا، اور قادیانی کہتے ہیں کہ وہ اس حال سے مرا، اس حال۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کی موت حقیقتاً کیسے واقع ہوئی، مسلمانوں کا موقف درست ہے یا قادیانیوں کا کہنا درست ہے؟ ناظرین کرام، ان مولوی صاحب نے اس مسئلہ کے حل کے لیے کہ آیا غیر احمدی مسلمانوں کا یہ موقف درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات ان کے نزدیک حیضہ سے واقع ہوئی تھی، یا احمدی مسلمانوں کا یہ موقف درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بابرکات اس حال یعنی دست کی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ چند نہایت ہی معقول تجاویز پیش کیں، مگر بدقسمتی سے جیسا کہ خاکسار آپ کو انشاءاللہ دکھلائے گا، حسب عادت وہ اپنی ہی پیش کردہ تجاویز یا یوں کہیں شرائط فیصلہ سے پھر گئے۔ اس سلسلے میں ہمیں ریکارڈ دیکھنا ہوگا، ان کی کتابیں، ان کے اخبارات، ان کے رسائل۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مولوی صاحب کو چونکہ اس حقیقت کا بخوبی علم ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے وقت کوئی ایک بھی غیر احمدی مولوی حضرت مرزا صاحب کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے یہ مولوی صاحب اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کس مرض کے نتیجہ میں واقع ہوئی، ہمیں احمدی جماعت کا ریکارڈ دیکھنا ہوگا، اور مزید یہ کہ احمدی کتب، احمدی اخبارات اور احمدی رسائل دیکھنے اور پرکھنے کے بعد ہی ہم کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان مولوی صاحب نے مزید یہ بھی فرمایا، سنی سنائی باتوں پر اعتبار ہم بھی نہیں کرتے، اور اعتبار کیا بھی نہیں جا سکتا، مگر جیسا کہ خاکسار آپ پر ثابت کرے گا، افسوس صد افسوس کہ مولوی صاحب نے اپنی ان دونوں ویڈیوز میں اپنے اس بیان فرمودہ اصول کا خون ناحق بار بار کیا۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس ارشاد کے عین مطابق کہ اچھی بات مومن کی امانت ہے، جہاں سے اسے ملے اس اچھی بات کو لے لے۔ ہم ان مولوی صاحب کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کی یہ دونوں شرائط ہمیں منظور ہیں، یعنی فیصلہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق ہوگا، نہ کہ سنی سنائی باتوں اور محض دعووں کے بل بوتے پر۔ ناظرین، جیسا کہ ان مولوی صاحب نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا یہ موقف ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ وہ اس حال سے مرا، اس حال۔ انہی مولوی صاحب کے اپنے بیان فرمودہ اس اصول کے مطابق اس سلسلے میں ہمیں ریکارڈ دیکھنا ہوگا، ان کی کتابیں، ان کے اخبارات، ان کے رسائل۔ آئیے ناظرین، جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جماعت احمدیہ کا لٹریچر ان کے اس موقف کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اگر جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے اس حال یا دست کی بیماری کی وجہ سے وفات پائی، تو ہمیں ان مولوی صاحب کے بیان فرمودہ اصول کے مطابق جماعت احمدیہ کا یہ موقف درست ماننا پڑے گا کہ واقعی حضرت مرزا صاحب کی وفات اس حال کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ جماعت احمدیہ کے افراد کے علاوہ کوئی عینی شاہد ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ ناظرین کرام، خاکسار کو اپنی تحقیق کے دوران ایک حقیقت کو جان کر انتہائی دکھ ہوا، اور وہ یہ کہ یہ علماء سو جماعت احمدیہ کی وہ تحریریں جن میں جماعت کا یہ موقف پیش کیا گیا ہے عوام الناس سے چھپاتے ہیں۔ ستم ظریفی اور کمینگی کی حد تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات اس حال کی بیماری کی وجہ سے ہوئی، اکثر اوقات عین اسی صفحہ پر موجود ہوتا ہے جس صفحہ کی عبارت کا کچھ حصہ توڑ مروڑ کر یہ ملا حضرات من پسند مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، خاکسار جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے چند ایسی تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہے جن سے یہ حقیقت ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اس حال کی بیماری ایک عرصہ سے لاحق تھی، اور وہی اس حال کی بیماری آپ علیہ السلام کی وفات کا سبب بنی۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ ہمیں اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اس حال کی بیماری کا حملہ 25 مئی 1908 کو پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، جیسا کہ یہ ملا لوگ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خاکسار آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم نقطہ کی طرف مبذول کروانی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں دونوں فریقین جماعت احمدیہ اور اس کے مخالفین اس ایک بات پر متفق ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو وفات سے قبل دست کی تکلیف ہوئی تھی۔ ناظرین، اس بحث میں پڑے بغیر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیٹ کی بیماری لاحق ہوا کرتی تھی اس کو جدید ڈاکٹری کی اصطلاح میں کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ آیا وہ بیماری نیورستھینیا تھی یا کہ کرونک فٹیگ سنڈروم؟ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ آیا جماعت احمدیہ اپنے اس دعویٰ میں سچی ہے یا نہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو دستوں کی بیماری ایک عرصہ سے لاحق ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ جب ہم اس معاملے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار شواہد اور گواہیاں ایسی ملتی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو واقعی یہ بیماری ایک عرصہ سے لاحق تھی۔ اس بارے میں سب سے افضل اور معتبر گواہی تو حضرت مرزا صاحب کی خود اپنی تحریر ہے، جو کہ آپ نے اپنی یہ کتاب تذکرۃ الشہادتین میں، جو کہ آپ کی وفات سے قریباً 5 سال قبل
یعنی 1903 میں چھپی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 46 پر فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ ذکر آیا کہ حدیث میں ہے کہ مسیح موعود 2 زرد رنگ چادروں میں اترے گا، ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود 2 بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے، اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں، یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا اطلاق اپنی جن 2 بیماریوں پر اپنی وفات سے کئی سال قبل فرمایا تھا۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری یعنی کہ دستوں کی بیماری نے آپ علیہ السلام کی وفات کا سبب بن کر جہاں ان ملاؤں کو شرمسار کیا، وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کی شان کو 4 چاند بھی لگا دیے۔ دوسری گواہی حضرت مرزا صاحب کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت اماں جان کی ہے، جو کہ اسی کتاب سیرت المہدی میں موجود ہے، جس سیرت المہدی کو یہ مولوی حضرات بار بار عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 12 پر یہ تحریر درج ہے، نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی، جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے۔ اس ضمن میں تیسری گواہی جو خاکسار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے معالج حضرت حکیم نور الدین صاحب کی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی وفات کی اطلاع جب حضرت مولوی صاحب کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، تمہیں اب معلوم ہوا، مگر میں تو رات ہی اس نتیجہ پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ اس مرتبہ جتنا سخت حملہ حضور کو اس مرض کا ہوا، اس سے قبل میں نے اتنا سخت حملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، اس ضمن میں چوتھی گواہی خاکسار ایک ایسے مرد صادق کی پیش کرنا چاہتا ہے جو کہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور طاقت ودیت کی تھی کہ وہ سچ کو اپنانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں بھی کوئی اور نہ سمجھتے تھے۔ میری مراد حضرت بھائی جی عبد الرحمن قادیانی صاحب کا وجود ہے۔ آپ ہندوؤں کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام ہریش چندر موہیال تھا۔ حضرت بھائی جی عبد الرحمن صاحب نے جب اسلام کو سچا مذہب پایا تو سچ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنے والدین، گھر بار، مال و دولت اور دنیاوی عزت کو حضرت بھائی جی نے ٹھکرا دیا اور پھر قادیان میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ایک لمبے عرصہ تک حضرت مرزا صاحب کی ذاتی خدمت پر بلا معاوضہ مامور رہے۔ چنانچہ آپ کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں، بلکہ ایک ایسے صادق اور متقی شخص کی گواہی ہے جس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ سچائی کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت بھائی جی سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 410-411 پر لکھتے ہیں، حضور کا جسد اطہر ٹھنڈا، کمزور اور آواز بالکل دھیمی تھی، کیونکہ حضور پر نور کو میرے پہنچنے سے پیشتر ایک بڑا اسہال ہو چکا تھا۔ مجھ پر اس وقت یہی اثر تھا کہ حضرت اقدس کو اسی پرانی بیماری اسہال اور برد اعتراف کا دورہ لاحق ہے جو اکثر دماغی کام میں انہماک اور شبانہ روز کی محنت کے نتیجہ میں ہو جایا کرتا تھا، اور چونکہ ایسی تکلیف میں اکثر مجھے خدمت کی عزت نصیب ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے لکھا، چنانچہ اسی مشاہدہ، تجربہ اور احساس کی بنا پر میں اس یقین اور بصیرت پر ہوں کہ حضور پر متواتر و مسلسل سخت دماغی محنت
اور دن رات کی مصروفیت کے باعث اسی پرانی بیماری و عارضہ کا حملہ ہوا تھا جو اس سے قبل بارہا حضور کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، اور یہی علامات ان تکالیف میں بھی نمایاں ہوا کرتی تھیں۔ بین ہی وہی علامات آج میں نے محسوس کی اور اسی رنگ میں حضور کے برف کی مانند ٹھنڈے جسم کو گرمانے کی انتھک کوشش جاری رکھی۔ ناظرین کرام، یہ 4 گواہیاں ہر متقی انسان پر یہ بات ثابت کر دیتی ہیں کہ جماعت احمدیہ اپنے اس دعویٰ میں بالکل سچی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو واقعی دستوں کی بیماری لاحق تھی، اور اس بیماری کا حملہ آپ پر عموماً ان دنوں میں ہوتا تھا جب آپ بہت زیادہ ذہنی کام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ملا کے اپنے بیان کردہ اس اصول فیصلہ کے مطابق کہ صرف جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں موجود بات کو ہی درست مانا جائے گا، چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کی ان تحریروں کی موجودگی میں یہ مولوی حضرات اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے کہ واقعی حضرت مرزا صاحب کی وفات بابرکات اس اسہال کی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی جو کہ آپ علیہ السلام کو ایک عرصہ سے لاحق تھی، مگر یہ جاہل علماء سو یہ حقیقت تسلیم کرنے کی بجائے کچھ دکھاؤ اور باقی چھپاؤ کے اس فارمولے پر عمل کر رہے ہیں جس کو قرآن پاک علماء یہود کا طرز عمل قرار دیتا ہے۔ غیر احمدی علماء جس طرح سے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اسی کی ایک مثال یہ ملا یعنی عبد الرحمن بابا صاحب بھی ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کے دوسرے حصہ میں خاکسار جہاں اس ملا کے حضرت مرزا صاحب کی وجہ وفات سے متعلق ان کے دعوی کو بیان کرے گا، وہیں انشاءاللہ آپ پر یہ بھی ثابت کرے گا کہ یہ مولوی حضرات واقعی علماء یہود کے بھائی ہیں۔ مولوی صاحب کا دعویٰ مولوی صاحب کی زبان میں کچھ یوں ہے۔ ہم مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ مرزا قادیانی وبائی ہیضے سے مر گیا۔ مولوی عبد الرحمن بابا صاحب نے دوسرے غیر احمدی ملاؤں کی طرح اپنی ان دونوں ویڈیوز میں حضرت مرزا صاحب کی وفات سے قبل آپ علیہ السلام کی اس بیماری کی علامات جس کے باعث آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، جماعت احمدیہ کی 2 عدد کتب یعنی سیرت المہدی اور سلسلہ احمدیہ کے ساتھ ساتھ اخبار الفضل کے ایک شمارہ کی مدد سے بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، ان تینوں حوالوں کو پیش کرنے کے بعد مولوی عبد الرحمن بابا صاحب جس نتیجہ پر پہنچے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ یہاں بحث ہے کہ 5 مرتبہ دست آیا اور قے آئی، کمزوری لحظہ بلحظہ بڑھتی گئی، اس کی وجہ سے ذوب اتنا بڑھ گیا کہ نبض محسوس ہونے سے رک گئی۔ دستوں کی وجہ سے، یہ جو خاص بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، دستوں کی وجہ سے زبان اور گلے میں خشکی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہے۔ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات ایک ایسی بیماری کے نتیجہ میں ہو جس میں اس کو 5 دفعہ اسہال آئے اور 1 دفعہ قے، تو کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ اس شخص کا انتقال 100% حیضہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ غالباً ان مولوی صاحب کو بھی اس حقیقت کا علم ہے کہ 5 اسہال اور 1 قے تو فوڈ پوائزننگ کے باعث بھی آ سکتی ہیں، اسی لیے وہ اپنی ان دونوں ویڈیوز میں بار بار اپنے ہی بیان فرمودہ اس اصول کو توڑ کر سنی سنائی باتوں پر اعتبار ہم بھی نہیں کرتے اور اعتبار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے رہے کہ مرزا قادیانی کو 5 مرتبہ دست آئے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کتنی مرتبہ آئے ہوں گے۔
حالانکہ یہ اصول وہ خود ہی تسلیم کر چکے تھے کہ سنی سنائی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہی بات مانی جائے گی جو کہ جماعت احمدیہ کی کتب و رسائل اور اخبارات سے ثابت ہوگی۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے ثابت شدہ حقیقت یہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات جس بیماری کی وجہ سے ہوئی، اس بیماری کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو 5 مرتبہ اسہال کی تکلیف ہوئی اور 1 مرتبہ قے آئی۔ مزید یہ کہ آپ علیہ السلام کو انتہائی ذوف محسوس ہوا، آپ علیہ السلام کی نبض ڈوب گئی اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ٹھنڈا پڑ گیا۔ آئیے ناظرین، ان علامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان مولوی صاحب کی تحقیق سنیے اور سر دھنیے۔ اس کی چھانبین سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیضہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے۔ ہمارے یہاں یو کے میں، ہم یہاں یو کے میں رہتے ہیں، یہاں ایک سرکاری ادارہ ہے جسے NHS کہتے ہیں، اس کی ایک ویب سائٹ ہے۔ اس کے مطابق حیضہ، جس کو انگریزی میں کولیرا کہتے ہیں، اس کی علامات یہ ہیں کہ سخت پتلا پانی کی طرح دست کا بار بار آنا، دست کے ساتھ قے، اور آنن فانن جس کو حیضہ ہو جاتا ہے وہ دست پر دست اور قے پر قے مر جاتا ہے۔ تو خیر، ویب سائٹ میں کیا لکھا ہے کہ اس کی علامات یہ ہے کہ سخت پتلا پانی کی طرح دست کا بار بار آنا، اور دست کے ساتھ قے یعنی وومیٹنگ کا ہونا، پیٹ میں مروڑ ہونا، انتہائی ذوف محسوس کرنا، جس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان مولوی صاحب کی ویڈیو کا یہ حصہ دیکھ کر جہاں ایک طرف مجھے یہ خوشی ہوئی کہ بالآخر کوئی مولوی تو سائنسی اصولوں کی بنیاد پر اس جھگڑے کا تصفیہ چاہتا ہے، وہیں ان مولوی صاحب کے بھونڈے طریقہ تحقیق پر ہنسی بھی آئی۔ واہ مولوی صاحب واہ، کیا عمدہ تحقیق ہے، ماشاء اللہ، چشم پدور۔ مولوی صاحب، آپ خود بھی مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو صرف 5 دفعہ اسہال کی تکلیف ہوئی اور صرف 1 دفعہ قے آئی، جبکہ آپ کی اپنی تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ اور آنن فانن جس کو حیضہ ہو جاتا ہے وہ دست پر دست اور قے پر قے مر جاتا ہے۔ مولوی بابا صاحب، اگر آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو 1 عدد قے اور قے پر قے کا فرق معلوم نہیں، تو جائیے دوبارہ بغدادی قاعدہ پڑھنا سیکھیے، آپ اور سائنس اکٹھی نہ چل سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ امر آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ملا عبد الرحمن بابا صاحب کی تحقیق لا یعنی کے مطابق قے پر قے اور 10 پر 10 کا مریض تو شاید حیضہ کا مریض نکلے، مگر 5 عدد اسہال اور 1 عدد قے کے مریض کو زبردستی 100% حیضہ کا مریض قرار دینا اس ملا کی من پسند NHS کی ویب سائٹ کے صریح خلاف ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام علامات جو کہ یہ مولوی صاحب زبردستی حیضہ کے کھاتے میں ڈال رہے تھے، کمزوری لحظہ بلحظہ بڑھتی گئی، اس کی وجہ سے ذوف اتنا بڑھ گیا کہ نبض محسوس ہونے سے رک گئی۔ دستوں کی وجہ سے، یہ جو خاص بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، دستوں کی وجہ سے زبان اور گلے میں خشکی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہے۔ وہ علامات دراصل حیضہ کی نہیں بلکہ ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی انتہائی قلت کی علامات ہیں، اور جسم میں پانی کی قلت کی اگر تو صرف دنیا میں ایک ہی وجہ ہوتی یعنی کہ حیضہ کی بیماری، تب تو ہمیں ان مولوی صاحب کے ساتھ 100% اتفاق ہوتا، مگر NHS کی ویب سائٹ کے مطابق ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی انتہائی قلت کی صرف ایک نہیں بلکہ بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ
ڈائریا یعنی کہ اسہال کی بیماری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جاہل مولوی کے لیے شاید یہ حقیقت جاننا مزید خفت اور پشیمانی کا باعث ہوگا کہ طبی تحقیق کے مطابق پانی کی انتہائی قلت کے باعث جہاں انسان کو چکر آنے لگتے ہیں، وہیں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے قے بھی آ سکتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو صرف ایک قے آئی تھی، جو کہ ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہے، نہ کہ ہیضے کے مریض کی طرح قے پر قے۔ اور یہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی قلت، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے ثابت ہے، اسی اسہال کی بیماری کے دوبارہ لوٹ آنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ نہ صرف حضرت مرزا صاحب کو ایک عرصہ سے لاحق تھی، بلکہ اپنے آخری قیام لاہور کے دوران بھی زیادہ ذہنی کام کرنے کے باعث حضرت مرزا صاحب کو اسی اسہال کی بیماری کا حملہ ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، ان مولوی صاحب نے یہ حقیقت آپ سے چھپائی ہے کہ ہر دست اور قے کے مریض کو ہرگز ہم ہیضہ یا کولرا کا مریض قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہیضہ کے لیے ضروری ہے کہ اس مریض کو ایک خاص قسم کے بیکٹیریا یعنی کہ ویبریو کولرا کی انفیکشن ہوئی ہو۔ مگر یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو تم ملا عوام الناس سے جان بوجھ کر چھپاتے ہو تاکہ تم ان کو خوب گمراہ کر سکو۔ مولوی عبد الرحمن بابا صاحب الحمدللہ آپ کی اپنی منتخب کردہ NHS کی ویب سائٹ تو آپ کے اخذ کردہ نتیجہ کو نہ صرف بری طرح دھتکار رہی ہے بلکہ اس کے منہ پر تھوک رہی ہے۔ محترم ناظرین، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مولوی صاحب نے NHS کی ویب سائٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ان کو ہدایت کی بجائے گمراہی ملی۔ تو اس میں قصور NHS کی ویب سائٹ کا نہیں بلکہ ان مولوی صاحب کا اپنا ہے۔ NHS کی ویب سائٹ تو کیا چیز ہے؟ قرآن پاک جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے بارے میں یہ واضح اعلان فرماتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، مگر اس کتاب سے بھی ہدایت صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ جاہل ملا جو کہ رمضان المبارک اور عیدین کے چاند پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے، وہ حضرت مرزا صاحب کی دشمنی میں الکفر و ملت واحدہ کے مصداق ایک ایسی بات پر نہ صرف متفق ہوئے بیٹھے ہیں جو کہ طبی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے، بلکہ اپنی شاگردوں اور غیر احمدی مسلمانوں کو بھی یہ سبق طوطے کی طرح رٹا رٹا کر گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وفات قے اور دست کی وجہ سے ہو جائے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس شخص کو ہیضہ ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ کو ایک قے بھی آئی اس کے بعد ایک اور دست آیا، then he had another loose motion، اور پھر آپ کو ایک قے بھی آئی، then he vomited as well، and this is exactly cholera، vomiting and loose motion۔ پھر قے آئی۔ یہ دست اور قے کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا علامات میں کہ یہ ہیضہ اور کولیرا کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب پر تو یہ صورتحال اس لیے چسپاں ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپ علیہ السلام کو دست پر دست اور قے پر قے نہیں، بلکہ جیسا کہ مولوی صاحب کا اپنا اقرار موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کو صرف 5 دفعہ اسہال آیا اور 1 دفعہ قے آئی۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قے پر قے اور اسہال پر اسہال بھی آئیں تو تب بھی سائنس کے اصولوں کے مطابق اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص ضرور ہیضہ یعنی کولرا کا مریض ہے۔ ان مولوی صاحب کو یقیناً اس حقیقت کو جان کر تکلیف تو بہت ہوگی، چونکہ آپ کی جوتی اور آپ کا سر کے مصداق یہ طبی تحقیق تو ان مولوی صاحب پر الٹی ہی پڑ گئی ہے، مگر خاکسار سچ کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ناظرین کرام، خاکسار آپ کے سامنے NHS کے 2 عدد ہسپتالوں کی ڈائریا اینڈ وامٹنگ پالیسی یعنی اسہال اور قے کے مریضوں کے بارے میں پالیسی پیش کرنی چاہتا ہے۔ ان دونوں پالیسیز کے اندر ان امراض کی لسٹ دی گئی ہے جن امراض کے مریض قے اور اسہال کا شکار ہو سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، اگر تو یہ مولوی حضرات اپنے اس جاہلانہ دعویٰ میں سچے ہیں کہ قے اور اسحال اگر کسی شخص کو اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب حیضہ کے علاوہ کچھ اور نہیں، تو ان دونوں ہسپتالوں کو اپنی اس پالیسی کے اندر صرف ایک مرض حیضہ یعنی کالورا کو ان دونوں علامات کا سبب درج کرنا چاہیے تھا، مگر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ہسپتالوں نے نہایت واضح طور پر ان دونوں علامات یعنی کہ قے اور اسحال کا سبب صرف ایک بیماری یعنی کہ حیضہ کو نہیں بلکہ 20 بیماریوں کو قرار دے کر ان جاہل ملاؤں کے منہ پر مزید کالک مل دی ہے۔ مولوی عبد الرحمن بابا صاحب آپ کو جس NHS کی ویب سائٹ دکھلانے کا شوق لے ڈوبا، یہ دونوں ہسپتال اسی NHS کے ادارہ کے ہسپتال ہیں جو کہ واضح طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم مولویوں کا یہ دعویٰ کہ دست اور قے کا مطلب سوائے حیضہ کی بیماری کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا کس قدر جاہلانہ اور بیہودہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنس تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم کسی بھی مریض کے بارے میں حتمی طور پر یہ دعویٰ کہ اس کو حیضہ کا مرض لاحق ہے اس وقت تک ہرگز کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے یہ امر ثابت نہ ہو جائے۔ اب یا تو تم ملا لوگ ایسی لیبارٹری رپورٹ عوام الناس کو دکھلاؤ جس میں حتمی طور پر یہ لکھا ہو کہ حضرت مرزا صاحب کو جو 5 دست اور 1 قے آئی تھی وہ حیضہ کی وجہ سے تھے، وگرنہ ذی شعور عوام تمہارے اس جھوٹے دعویٰ کے منہ پر تھوکتے بھی نہیں۔ ملا بابا صاحب، ہم تو تمہارے بیان فرمودہ اصول کے عین مطابق وہی بات ماننے پر مجبور ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ریکارڈ دیکھنا ہوگا، ان کی کتابیں، ان کے اخبارات، ان کے رسائل، اور جیسا کہ ہم نے الحمدللہ تم پر ثابت کر دیا ہے کہ جہاں تمہارا یہ دعویٰ، ہم مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ مرزا قادیانی وبائی حیضے سے مر گیا۔ جدید سائنسی تحقیق اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے خلاف ہے، وہیں جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ، قادیانی کہتے ہیں کہ وہ اس حال سے مرا، اس حال۔ نہ صرف یہ کہ جدید سائنسی تحقیق کے عین مطابق ہے بلکہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے بھی محض یہی ایک حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر حقیقتاً جماعت احمدیہ اپنے دعویٰ میں سچی ہے تو پھر تم کاذب لوگ ہو۔ ملا بابا صاحب، یا تو اپنے ہی بیان کردہ اصول سے مکر جاؤ اور جھوٹے کہلواؤ، یا اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے کذاب کہلاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ انی مہینم من ارادہ احانتہ کا، یعنی میں اس کو بے عزت کروں گا جو تیری بے عزتی کا ارادہ بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم جاہل ملاؤں کے شر کو محض اپنے فضل سے تم کذاب مولویوں پر الٹا دیا ہے، اگر کچھ حیا تم مولویوں میں موجود ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ان علماء سوء کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔